مکہ کے ایک نوجوان نے نور اسلام سے منور ہونے کے بعد ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا۔ اس کے سرپرست چچا نے اس سے ضرورت کی ہر چیز چھین لی۔ اس دور کے معاشرے کے لحاظ سے وہ ایک بہت ہی بڑے جرم کا مرتکب ہوا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے خاندان والوں کی نظر میں اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں تھا۔ اس سے تن کے کپڑے تک چھین لیے گئے۔ اسے ایک ٹاٹ میسر آیا۔ اس نے ٹاٹ کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک سے سطر چھپایا اور دوسرے سے اپنے جسم کے باقی حصے کو چھپانے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس حال میں دیکھا تو مشفق اور رحیم و کریم نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دریافت فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا، عبدالعزیٰ۔ فرمایا، آج سے عبداللہ ہو۔ چونکہ اس نے ٹاٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذوالجبادین، ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا کا خطاب دیا۔ اب ان کا نام عبداللہ ہو گیا اور یہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں سے بے حد محبت فرماتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ان کی مشکلات اور پریشانیوں کے حل میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، آپ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ 10,000 سے زیادہ مجاہدین آپ کی معیت میں تھے۔ عبداللہ بن مسعود بھی ان مجاہدین میں شامل تھے۔ رات کا وقت تھا، سارا لشکر سو رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود اٹھے، لشکر کے آخری کنارے پر روشنی نظر آئی۔ اللہ کے رسول کے بستر پر نظر ڈالی، بستر خالی تھا۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر کے بستر پر نظر دوڑائی، وہ بھی موجود نہیں تھے۔ اب ان کا رخ روشنی کی طرف ہو گیا، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہیں۔ ابو بکر اور عمر فاروق نے ایک شخص کی میت ہاتھوں میں تھام رکھی ہے، جسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، یہ کون خوش قسمت ہے جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے لحد میں اتارا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا، یہ تمہارا بھائی عبداللہ ذوالجبادین ہے جو شام کو وفات پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے گالوں کے نیچے اپنے مقدس اور مبارک ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کے آنسو عبداللہ کے رخساروں پر یوں ٹپک رہے تھے جیسے موتیوں کی لڑیاں گرتی ہیں۔ عبداللہ کو قبر میں اتارا، قبلہ رخ کیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دیے۔ اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ، آج شام تک یعنی اس کی وفات تک میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے تھے۔ وحر مقدر کے سکندر، امام انسانیت لحد میں اتار رہے ہیں۔ ابو بکر اور عمر قبر پر کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بار بار دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ہچکیاں لے کر رونے لگے، بے اختیار بولے، کاش اس قبر میں دفن ہونے کی سعادت مجھے نصیب ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف 5 مرتبہ قبر میں اترے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع عبداللہ ذوالجبادین کو نصیب ہوا۔ ایک دن حرم مکہ میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے۔ ارد گرد حضرت بلال، صہیب رومی، عمار بن یاسر اور ابن مسعود بیٹھے تھے، دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران ابو جہل آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سارے فقراء و مساکین آپ کے ارد گرد ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ وہ دولت کے خمار میں اور خاندانی فخر و تکبر کے نشے میں چور ہو کر کہنے لگا، اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ یعنی مکہ کے رؤسا آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، تو پھر ان فقیروں اور بے نواؤں کو اٹھا دیں۔ امت کے خیر خواہ نے سوچا، اس میں بظاہر کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ دیر غور فرمایا اور طبیعت مائل ہوئی کہ ابو جہل کی بات مان لی جائے اور اپنے مسکین ساتھیوں کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دوں، شاید بڑے سردار راہ راست پر آ جائیں۔ ادھر یہ تصور کیا، ادھر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ حکم سنایا۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے، ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں،
اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فقراء و مساکین کو بہت زیادہ اہمیت دی، ان کی ہر موقع پر حوصلہ افزائی کی اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام عطا فرمایا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صحت مند خوشحال شخص گزرا۔ آپ علیہ السلام نے پاس بیٹھے صحابہ کرام سے پوچھا، ساتھیو، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ لوگوں میں نہایت نمایاں اور معروف آدمی ہے، اشراف میں سے ہے، اگر کسی گھرانے کو پیغام نکاح بھجوائے تو قبول کیا جائے گا، اگر کسی کی سفارش کرے تو مان لی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص کا گزر ہوا۔ پوچھا، ساتھیو، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ مسلمانوں میں سے ہے، فقیر ہے، بالکل معمولی سا آدمی ہے، اگر کسی گھرانے میں پیغام نکاح بھجوائے تو کوئی اسے قبول نہ کرے گا، نہ اس کی کوئی سفارش مانی جائے گی، اگر مجلس میں بات کہے تو کوئی اسے سننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اب ذرا نبی علیہ السلام کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ اس رسول رحمت و شفقت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالح غریبوں، ناداروں اور بے نواؤں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس خوشحال آدمی جیسوں سے ساری زمین بھری ہوئی ہو تو یہ غریب اور مسکین آدمی ان سب سے بہتر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔